الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ صفر المظفر کا ماہ اختتام پذیر ہوا. صفر المظفر کا ماہ ہم سے رخصت ہوا. ہم پر بہت ہی متبرک رحمتوں برکتوں والا ماہ ربیع الاول کا ماہ، جس کو ربیع النور بھی کہا جاتا ہے، یہ مبارک ماہ رحمت والا برکت والا ماہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے. عزیزان گرامی قدر، گلشن انسانیت میں ایک بہار آ گئی ہے. پہلی بہار آ گئی. کئی حسین یادوں کا ذکر ہوگا. بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سب مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے. زمین خدا کی حکومت
میرے رسول کی ہے۔ یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے، منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ محترم و مکرم سامعین کرام، یہ متبرک ماہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، اللہ نے ہمیں یہ مبارک ماہ عطا کیا، ہم جتنا بھی پروردگار کا شکر ادا کرے کم ہے۔ نبی کے چاہنے والے، نبی کے غلام، عاشق رسول ہر جگہ محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، ذکر میلاد منعقد کرتے ہیں، درود پاک کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، نعت کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، اور جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیا جاتا ہے کسی عاشق کے سامنے، کسی نبی کے غلام کے سامنے، دیوانے کے سامنے، کسی سنی کے سامنے، تو فوراً اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم آنکھوں سے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ اس عمل سے چڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی چڑھتا ہے، کوئی کہتے بھی ہیں کیوں یہ کرتے ہو؟ عزیزان گرامی قدر، عاشق کہتے ہیں، نبی کے غلام کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے چاہنے والے، سچی آقا سے محبت کرنے والے، آقا سے جو سچی محبت کرتا ہے، حضور کا جو سچا غلام ہوتا ہے، سچا عاشق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، اے چڑھنے والے، اے اعتراض کرنے والے سنو، تم کہتے ہو کہ ہم ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں، محافل کا انعقاد ہم کیوں کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام کے نذرانے کیوں پڑھتے ہیں، ہم اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، تم کہتے ہو یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ عاشق دیوانے پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے چڑھنے والو، اے اعتراض کرنے والو سنو، ہم ذکر مصطفیٰ اس لیے کرتے ہیں، جب تک ہم ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے دل کو چین نہیں ملتا، ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی قدر، عاشق کہتے ہیں اے چڑھنے والے سنو، ہم سے پوچھتے ہو ہم ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ ہمارے دلوں کی، ہمارے روحوں کی غذا ہے۔ جیسے پیاسے کو پانی کے بغیر چین نہیں ملتا،
بلبل کو پھولوں کے بغیر سکون نہیں ملتا، پروانے کو شمع کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح ہم سنیوں کو، ہم عاشقان رسول کو، ہم غلامان مصطفیٰ کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر نہ کریں، جب تک آپ کی تعریف بیان نہ کریں۔ اسی لیے ایک عاشق نے، ایک طالب نے، ایک دیوانے نے بڑی پیاری بات کہی۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم مصطفیٰ جان رحمت کا نام آتا ہے، کسی عاشق کے سامنے لیا جائے تو وہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و شریف کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پوچھتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے؟ سنو اس سے کیا ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بھی طویل تھی، زیادہ تھی، ان کی عمریں بھی بڑی تھی۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 200 سال اس نے زندگی پائی، 200 سال تک وہ زندہ رہا۔ 200 سال کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ جب 200 سال کے بعد وہ رخصت ہوا تو بنی اسرائیل کے قوم نے، لوگوں نے اس گنہگار کو، اس شخص کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جو ہی لوگوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر پر پھینکا، اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ فلاں مقام پر جاؤ، ایک شخص انتقال کر گیا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، اے موسیٰ تم وہاں جاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ عزیزان گرامی قدر، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا، بنی اسرائیل کی قوم کہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں مولا وہ بڑا نافرمان تھا، بڑا گناہگار تھا، 200 سال تیری نافرمانی میں اس نے بسر کیے ہیں، 200 سال اس نے نافرمانی میں گزارے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ وہ لوگ جو کہتے ہیں اس میں یقیناً سچائی ہے، یقیناً وہ لوگ سچ کہتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بڑا گناہگار تھا، 200 سال کی عمر ہم نے اسے عطا کی تھی، اس کے باوجود اس نے نافرمانی میں بسر کیا، نافرمانی میں 200 سال گزارے۔ اے موسیٰ سنو، ہم اس کے گناہوں کی ہم نے بخشش کی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، ہم نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں مغفرت کر دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں آتی ہے، 200 سال نافرمانی کرتا رہا، نافرمانی میں 200 سال گزارے، پھر کیا بات تھی؟ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فلاں مقام پر جاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار کہتا ہے میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ کیا بات تھی، کیا عمل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ سے کہتا ہے، اے موسیٰ سنو، حقیقت میں وہ گناہگار تھا لیکن ہم نے اس کو بخش دیا، ہم نے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
سنو، جب وہ توریت پڑھتا تھا، توریت کو کھولتا، توریت کی تلاوت کرتا، توریت میں جہاں بھی میرے حبیب کا نام آتا تو وہ میرے حبیب کا نام دیکھ کر اس کو ہونٹوں سے لگا کر بوسہ دیتا اور آنکھوں سے لگاتا، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتا۔ اے موسیٰ، اس کا میرے محبوب کے نام کی تعظیم کرنا اور میرے محبوب کے نام کو دیکھ کر ہونٹوں سے بوسہ دینا، آنکھوں سے لگانا، میرے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنا، یہ عمل بہت مجھے پسند آیا۔ اسی عمل کے طفیل میں نے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی عمل کے طفیل میں نے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی، 70 حوروں سے اس کا نکاح کیا۔ عزیزان گرامی قدر، بات غور کرنے کی ہے۔ بنی اسرائیل کا شخص جب حضور علیہ السلام کے نام کا ادب احترام کرے، اس کو چومے، آنکھوں سے لگائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے تو پروردگار اس پر اتنا کرم فرمائے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اس کو 70 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب ایک نبی کا امتی، نبی کا غلام، نبی کا عاشق، نبی سے محبت کرنے والا جب مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا ادب و احترام کرے، مصطفیٰ جان رحمت کا نام سن کر ہونٹوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرے، تو پروردگار کیا اس پر کرم نہیں فرمائے گا؟ ضرور کرم فرمائے گا۔ اتنا کرم فرمائے گا وہ گمان بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کو یہاں بھی فلاح نصیب ہوگی، یہاں بھی کامیابی نصیب ہوگی، دنیا سے جائے گا وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے طفیل میں فلاح عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اب قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدس کلام میں کئی ایک مقامات پر اپنے حبیب کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ آپ پڑھیں قرآن پاک کو، پھر کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی، اپنے حبیب کی تعریف بیان فرمائی، اپنے حبیب کی صفت رحمت کا ذکر فرمایا اور اپنے مقدس کلام کا آغاز کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ اپنی بات آئی تو الحمدللہ رب العالمین کہا، جب محبوب کا ذکر کیا تو رحمت للعالمین فرمایا۔ عالم اور عالمین اس کو ہم سمجھتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، عالمین کس کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم نہیں فرمایا بلکہ عالمین فرمایا، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ عالم واحد کو کہتے ہیں، عالمین جمع ہے۔ عالم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا الحمدللہ رب العالم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم،
بلکہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالم ایک کو کہتے ہیں، عالمین بہت، ایک سے بھی زائد، بہت زیادہ، بہت سے جہاں۔ عالم واحد، عالمین اس کی جمع ہے۔ عالم ایک جہاں کو کہتے ہیں، عالم ایک جہاں کو کہتے ہیں، عالمین بہت سے جہاں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے علاوہ کئی ایک جہاں پیدا فرمائے ہیں، کئی ایک جہاں بنائے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جنس کا جہاں الگ بنایا ہے۔ انسانوں کا جہاں الگ، جنوں کا جہاں الگ، حیوانوں کا جہاں الگ، جمادات کا جہاں الگ، فرشتوں کا جہاں الگ، عرشیوں کا جہاں الگ، نوریوں کا جہاں الگ۔ عزیزان گرامی قدر، ہر ایک کا جہاں اللہ نے الگ بنایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18,000 جہانوں کو بنایا۔ اب اس بات کو ہم ذہن میں رکھ کر الحمدللہ رب العالمین کے ترجمے پر غور کریں۔ علماء فرماتے ہیں 18,000 جہانوں کو اللہ نے بنایا، تو اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو ہم پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، پھر دوسری آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس کے ترجمے پر غور کریں، بات واضح ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین معنی کیا ہوگا؟ پروردگار تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو 18,000 عالمین کو پالنے والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو 18,000 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان گرامی قدر، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک اور بات، جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو، معارج النبوہ جزء اول صفحہ نمبر 222 میں یہ بات ملے گی۔ شیطان لعین کو اللہ تعالیٰ جب مردود قرار دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کیا اس شیطان لعین کو پیٹے، اس شیطان لعین کو تماچے مارے، اس شیطان لعین کو مکے مارتے رہے، مکہ مارتا رہے۔ تو شیطان کو جب فرشتہ مکہ مارتا وہ چلاتا، اور اس کا نشان اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر دوسرے دن تک نظر آتا، فرشتہ ویسا مارتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو 18,000 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گزارش کی کہ مولا عالمین میں میں بھی ہوں، عالمین میں میں بھی ہوں، مولا کچھ رحمت کا حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ شیطان نے رو کر کہا تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے اس ملعون کو مکے مارنا چھوڑ دے، آج کے بعد اس کو نہ پیٹا جائے نہ مارا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ملعون حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا اس رحمت کی بھیک مجھے بھی نصیب ہو، تو اللہ اس کو بھیک عطا فرمائے، اس پر کرم فرمائے، کچھ حصہ عطا فرمائے، فرشتے کو حکم دے کہ مکے مارنا چھوڑ دو۔ جب نبی کا امتی، نبی کا غلام اس رحمت سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟
کیسے اس پر کرم نہیں کیا جاتا؟ یقیناً جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا واسطہ دے کر دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلشرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔